دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی کس قدر ضرورت ہے؟ کیا اجازت؟ نہیں، شریعت کے اندر ویسے کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے یہ بات وہی ہے کہ جو حلال چیز ہے، حلال راستہ ہے، لیکن حلال کو بھی اگر ہم اسی طریقے سے لے کر جو اسلام کی مجموعی تعلیمات ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں اس بات کو تو صحیح ہے۔ اس حلال کو واقعاً حلال طریقے سے بھی انسان اپنا سکتا ہے، اور اس حلال کو وہی جو چور راستہ ہوتا ہے اس طریقے سے بھی اپنا سکتا ہے۔ ہمارا نکاح ہو جائے گا، وہ اجازت نہیں بھی لیں گے، نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے قانون بنا ہوا ہے، پہلی بیوی سے اجازت لیں، ہمارا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر قانون شریعت سے متصاد ہو تو پھر ساد نہیں ہے، نہیں ایسا قانون ہم نہیں اللہ نے تو نہیں کہا اجازت نکاح کا کوئی ایسا قانون نہیں۔ میں دوسری شادی کی بات کر رہا ہوں، اجازت لینے کا خدا نے تو نہیں کہا نا، نہیں، خدا نے تو آپ اس کو شرط تو نہیں بنا سکتے، نکاح کی شرط نہیں بنا نکاح ہو جاتا ہے، خواتین نکاح ہو اب کورٹ سے رجوع کر رہی ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ایک بیوی سے چھپا کے رکھیں، تو یہ جھوٹ میں ہی آئے گا نا۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا آپ کو گرین سگنل نہیں دے دیا۔ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نہیں، بالکل بھی نہیں دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، آپ سن لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پسند ہے ایک یا دو یا تین، اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکو تو الا واحد، تو بیوی کے کچھ حقوق بھی تو ہوں گے نا جب دوسری شادی کر کریں گے۔ سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں، کرنے کے لیے منع نہیں ہے، اگر وہ جسٹس نہیں کر رہا ہے، مطلب ایک بیوی دیکھیں نا، ایک بیوی کے پاس جب رات کو رہے گا تو دوسری کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، میں یہ بھائی بتانا چاہیے نا، حقوق ادا کرنے کا الگ بات ہے، انصاف کرنا ایک الگ بات ہے۔ سر اس حقوق میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بتائے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ یہ نہ بولنا کہ میں بزنس میٹنگ سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ دیکھیں بات پرابلم پتہ ہے، میں سچی بتاؤں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے کیا دیکھا ہے، معاشرے میں سب سے بڑا المیہ کتنے ماں باپ ہیں، لاکھوں میں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں شادی کرنے سے پہلے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5090 ہے، کتنے ماں باپ پڑھتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا لازم ہے، لازم تم پر جب نکاح کرو تو یہ 4 چیزیں جان لو۔ استخارے آپ کروا لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پرابلم استخارہ بھی تو سر، استخارہ دیکھیں کرانے کے بعد بھی شادیاں ٹوٹتی ہیں نا۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس میں پورا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہاں شادی کرنی ہے، خاندان کیسا ہونا چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں۔ طلاق کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 228 نمبر سے لے کر 40 نمبر آیتیں پڑھیں، پھر سورہ طلاق کی 1 نمبر سے لے کر 7 تک پڑھیں، پھر صحیح بخاری جلد نمبر 7 پیج نمبر 27 سے لے کر 33 تک پڑھیں۔ جو لوگ یقین کریں پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ نکاح نہ کریں۔ ارے سر نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں نا ڈاکٹر بات نہیں، آسانی تو سمپل یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا چلیں۔ بات یہ رہی ہے کہ ہر فقہ اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن میرے لیے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہے وہ اللہ رسول نے کہہ دیا، ختم۔ آپ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی، ہمارے معاشرے میں بڑے افسوس کے ساتھ 3 قسم کی طلاقیں ہیں، طلاق بدعت، طلاق حسن، طلاق احسن، ٹھیک ہے، بد نصیبی سے۔ ادروائز قرآن اور احادیث میں واضح ہے طلاق کے بارے میں، جبکہ نسائی میں ایک شخص طلاق دیتا ہے 3 مرتبہ، 7۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو غصہ آیا اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن موجود ہے اور آپ میں نبی موجود ہے، کیا تم قرآن کے ساتھ کھیلو گے؟ 3 دفعہ، یعنی کہ آپ گھر میں گئے، آپ کی بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا، طلاق طلاق طلاق، مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص 3 دفعہ طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے نا، ایک شخص 3 دفعہ طلاق کہہ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں وہ طلاق نہیں ہے۔ نہیں، اس کی ریزن بتا دیکھیں، 3 حیض کا حکم ہے، پہلی بات، یعنی کہ ایک پروسیجر ہے، 3 طلاق ساتھ دے گا۔ آپ کس مسلک کی بات کر رہے ہیں؟ میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن بلال بھی واقع ہو جائے گی، واقعہ ہوگی طلاق۔ اچھا دیکھیں، میں ایک ہوگی یا 3 ہوگی، اس کے نہیں میں تو صرف طلاق واقعہ ہوگی یا نہیں، وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی، ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی، انتظار نہیں ہے، 3 طلاقیں ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی، ایک نہیں ہے۔ اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دیتا ہے وہ 3 طلاقیں ہوں گی۔ سر میں 3 طلاقیں مانی جائیں۔ بات اگر میری ہے، ایک منٹ دیں،
دو پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں 1000 دفعہ بھی طلاق کہا جائے تو ایک ہی طلاق ہوگی, رجوع کی گنجائش ہے. دوسرا سلسلہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ ایک دفعہ طلاق دے دی تو 3 طلاقیں ہو گئی. حضرت اب تفسیر فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا عرض یہ کہ جو قرآن کا حکم ہے وہ کیا وہاں آپ 228 نمبر آیت پڑھ لیں. حضرت وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ طلاق 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تب جب 3 ماہ کا وہ جو سائیکل پیریڈ گزرتا ہے, اس دوران اگر 2 طلاق دی ہیں تو آپ اس شخص کو نہیں روک قسم لے لیں اگر ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک دفعہ طلاق دی تو 3 مہینے انتظار کریں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایک طلاق دیا آپ نے. ایکچولی فقہ جعفریہ کے اندر ایسا ہے کہ جب 3 مرتبہ بھی کہا جائے تو طلاق کا مطلب ہوتا ہے جدائی. اگر کسی چیز کو پھاڑ دیا جائے تو 1 مرتبہ پھاڑا جائے یا 10 مرتبہ پھاڑا جائے, ایک ہی دفعہ میں وہ جدا ہو جاتی ہے. بالکل. اس لیے اس کا ایک کا حکم وہی جو 3 کا حکم ہے وہ ایک کے اوپر لاگو ہوگا. بس ہم یہ فقہ جعفریہ کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بعض احباب ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے اندر اگر 3 مرتبہ کہے جائیں تو 3 مرتبہ اس کی طلاق ہوگی اور طلاق بائن ہو جائے گی. یہ اختلاف ہے, یہ اختلاف ہے. اس لیے اس بات پہ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب 3 طلاقیں دیں گے تو وہ 3 ہی مانی جائے گی, 1 نہیں مانی جائے گی. 3 ہو جائیں گی, یعنی کہ اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. مجلس میں وہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو ہم اس کو 3 مانیں. اب اس کی رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اس میں نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہو گئی 3 دفعہ اس نے کہہ دیا تینوں طلاق ہوگی, اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک وکٹوریا, میں مسجد کا نام نہیں لیتا, ایک مسجد ہے, میں اس میں جمعہ پڑھ کے باہر نکل رہا, اس مسجد کے باہر برطانیہ میں پوسٹر لگا ہوا, یہاں حلالے کی سہولت میسر ہے. آپ اس حلالے کی سہولت کو میسر کروانے میں کیا ایک آسانی پیدا نہیں کر رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والا اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے. تو وہ کرے کیا وہ عورت؟ اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں. آدمی کا غصہ, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. آدمی کا غصہ عورت کیوں بھگتے؟ نہیں تو پھر رجوع کیسے ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہماری سوسائٹی میں دیکھیں حوالے کے ساتھ اگر کوئی بات کر رہا ہے, میں بیٹھا ہوں, مجھے سامنے رکھیں حدیث اور آیت رکھیں. ایک سیکنڈ, آپ فرما رہے ہیں کہ حلالہ مذہبی طور پہ بالکل کوئی سر اگر آپ پری پلان کرتے ہیں, نہیں پلان کی بات نہیں, طلاق دے دی ہے, حضرت حلالہ وہ شرعی طور پہ ہے یا نہیں؟ اگر طلاق ہو گئی ہے حلالہ شرعی طور پہ ہے بیوی شادی کریں گے الگ سے, اس کو اگر آپ حلالہ کہتے ہیں الگ بات ہے. نہیں وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب حلالے کی شرعی حیثیت بتاتے مجھے. حلالہ کا لفظ جو ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کسی اور مرد سے شادی کرے, اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو اب اس کے بعد دوبارہ یہ شریعت ہے, یہ شریعت ہے. جی فقہ جعفریہ کے مطابق بھی اور فقہ حنفیہ کے مطابق ہمارے یہاں ہے کہ جب طلاق بائن ہو جائے, جب 3 طلاقیں ہو جائیں, چاہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہو چاہے وہ فقہ حنفیہ کے مطابق ہو, جب 3 طلاقیں ہو جائیں, اب 4تھی مرتبہ نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی اور مرد سے نکاح کرے, اسی کو ہم اصطلاح کے اندر حلال. اس میں اور بھی معاملات ہوتے ہیں. پہلے مرد کے بچے بھی ہوتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر لی ہے, اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, اب کیا کرے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے گی, ایک سیکنڈ, اگر وہ شخص اور یا وہ عورت دونوں چاہتی ہیں شادی کرنا, تو کیا یہ وہ سوچ سمجھ کے حلالہ کر سکتے ہیں؟ کیا سوچ سمجھ سے کیا حلالہ کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ واپس جانا چاہ رہی ہے تو حلالہ اب واحد آپشن ہے, لیکن پری پلان نہیں کر سکتے حلالہ. یہ زنا ہو جائے گا, وہ نکاح ہوگا, وہ دوسرے مرد سے میں 3 طلاقوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نہیں بالکل, آپ نے جو سوال کیا میں سمجھ گیا اس بات کو. اس میں یہ ہے کہ شرط ہے کہ جب کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے تاکہ یہ دوبارہ اس کے لیے حلال ہو سکے, تو اس میں ضروری ہے کہ انٹرکورس جو ہے واقع ہو وہاں پہ. ہاں, اور اس کے بعد پھر اگر وہ مرد کی مرضی ہوگی کہ وہ طلاق دیتا ہے یا نہ دے, کیا اس میں انٹینشن موجود ہو سکتی ہے حلالہ ہوگا؟ دونوں صورتوں میں صحیح ہے. اگر خاتون کی اپنے سابقہ مرد کے ساتھ پہلے سے محبت ہے اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس عذاب کو لینا چاہتی ہے, ہاں جی, تو بھی ان کے لیے جائز ہے کام کرنا. اور اگر وہ پہلے سے پلان نہیں ہے, اتفاق سے دوبارہ سے ان کی سابقہ شوہر سے ہو جاتی تب بھی جائز ہے. تو لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جب نئے مرد سے ہوگی اس کی شادی تو صرف نکاح کے صیغے نہیں پڑھنے ہیں, بلکہ جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر مرد کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس عورت کے اوپر کہ وہ طلاق دے گا, ہمارا یہ قید نہیں. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ حلالے میں جا رہی ہے تو وہ اس آدمی سے یہ شرط رکھ لے کہ طلاق کی جو اجازت ہے یا طلاق کی جو طاقت ہے وہ میرے پاس ہے, وہ یہ نہیں رکھ سکتی؟ نہیں,
हलाले के लिए नहीं, तलाक की जो ताकत होती है वो मर्द के पास होती है, वो औरत के पास है। उसको ये ताकत ट्रांसफर कर सकता है? जी हाँ, कर सकता वो है। तो कर सकता है, जैसे निकाह। इसका मतलब वो हलाले में गई है, एक शब उसके साथ गुजारती है, वो कहती है कि मैंने तुझे अब तलाक देनी है। एक या दो की कैद नहीं है ना, वो निकाह हो गया उसके साथ, ये हो जाता है कि तलाक दे। बताइए बिल्कुल सही है। नहीं, वो इस तरीके से अगर वो करना चाहे तो कर सकती हो सकती है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर यही है कि गुस्सा आता है और हलाले के बाद दोबारा वो औरत उसके घर पे आती है। अच्छा, शरई बात करें ना, नफ्सियातों की बात ना करें। मैं फिक़ही और शरई बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत में जब वो नए मर्द से शादी कर रही है, तो अगर उसके अंदर उसने शर्त रखी है कि इस निकाह के अंदर मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे भी हक के तलाक दोगी और मुझे तुम वकील बनाते हो तलाक देने के लिए, और वो मर्द मान जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में निकाह हो सकता है और फिर वो अपने ही ज़बान से सीगा जारी करके खुद आज़ाद हो जाएगी और फिर वो दोबारा से आपका शौहर से निकाह कर सकती है।